عوام جو ہے نا وہ عمران خان سے محبت کرتی ہے، لیکن عوام کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ طریق انصاف میں انصاف بھی ہو۔ کیا آپ کا اشارہ ٹکٹوں کے حوالے سے ہے؟ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو میں ٹکٹیں نہیں دے سکا۔ عثمان ڈار اور عاشق صاحب یہ نظریاتی کارکن نہیں تھے؟ یہ نظریاتی کارکن نہیں تھے، بالکل۔ عثمان ڈار نے تو اپنی سیاست کا آغاز ہی پاکستان تحریک انصاف سے کیا ہے، اس سے پہلے عثمان ڈار کسی پارٹی کا حصہ نہیں رہے ہیں۔ آپ کو پھر ہسٹری نہیں پتہ ان کی فیملی۔ سر فیملی کی نہیں، میں عثمان ڈار کی بات کر رہا ہوں۔ عثمان ڈار نے اپنا سیاسی سفر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی اس کا آغاز کیا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سیٹ جیتنی ہے، پی ٹی آئی کو مضبوط کرنا ہے تو کارکن کا حق دینا پڑے گا۔ میں پی پی 36 کی بھی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ حلقہ این اے 73 جو نیو حلقہ بندیوں میں 67 ہو چکا ہے، اور پی پی 37۔ ان تینوں حلقوں میں کون سا پینل آنا چاہیے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب ہر شہر کے تمام ٹکٹ ہولڈر کو بلائیں، ان کا انٹرویو لیں، ان کی سی وی لیں، ان کی خدمات چیک کریں۔ جو پارٹی کا محنت جس نے کی ہے، نظریاتی کارکن ہے، وہ دن رات ایک رہا ہے۔ عمر فاروق ماہر، آپ کے خیال سے ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو ٹکٹ ملنی چاہیے تھی؟ بالکل۔ دیکھیں، کیا ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا؟ سامنے تصویر دیکھ رہے ہیں میری عمر فاروق ماہر کی، یہ بنی گالا کی تصویر ہے۔ ہم خان صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہی تو 5 بندے تھے ہم جو پی ٹی آئی میں تھے۔ السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چوہدری محمد اویس۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ کے حلقہ پی پی 37 میں، اور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف امیدوار برائے حلقہ پی پی 37 جناب الحاج میاں شاہد حسین صاحب، کہ آخر کیا وجہ ہوئی ہے کہ 2018 کا جو جنرل الیکشن تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف نے پی پی 37 کی سیٹ کیوں ہاری؟ حالانکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا وہ اپنے پیک کے اوپر تھا۔ تو یہ چلتے ہیں صاحب کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسا کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑی فضل ہے۔ بھائی صاحب، آخر کیا وجہ ہوئی ہے کہ 2018 کے اندر آپ نے پی پی 37 اور این اے 73 کی سیٹس آپ نے کیوں لوز کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کارکن نے تو بہت محنت کی، بڑی جدوجہد کی، بڑی کوشش کی۔ میں بھی ایم پی اے کا امیدوار تھا 37 میں، اور پارٹی نے جو فیصلہ کیا میں نے اس پر لب بیک کیا، اور بڑی جدوجہد ہم نے 73 میں اور 38 میں 37 میں کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے نا وہ عمران خان سے محبت کرتی ہے، لیکن عوام کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ طریق انصاف میں انصاف بھی ہو۔ کیا کہنے کا مقصد کیا ہے آپ کا کہ تحریک انصاف میں انصاف، کیا اس سے پہلے انصاف نہیں ہوتا آیا؟ کیا آپ کا اشارہ ٹکٹوں کے حوالے سے ہے؟ جی دیکھیں، میرے لیڈر عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب نے خود کہا ہے کہ جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو میں ٹکٹیں نہیں دے سکا، ان کو ان کا حق اس دفعہ ملے گا، اور ان کو نظریاتی کارکن کو ٹکٹ دی جائے گی۔ آپ کے خیال سے عثمان ڈار اور نیچے مہر عاشق صاحب یہ نظریاتی کارکن نہیں تھے؟ یہ نظریاتی کارکن نہیں تھے، بالکل۔ یہ میں بالکل آپ کو بالکل صحیح کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، نظریاتی کارکن تو وہ ہے جو پی ٹی آئی کو جس نے سیالکوٹ میں بنایا، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے جس دن نکلے تھے ہم لوگ، تو لوگ ہم سے مذاق کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو ٹکٹ ملی، ہم نے ویلکم کیا۔ لیکن کیونکہ میرا قائد، میرا لیڈر عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ میں نظریاتی کارکن کو اس دفعہ ٹکٹ دوں گا، میں سمجھتا ہوں جب اگر نظریاتی کارکن کو ٹکٹ دی ہوتی، اور پنجاب میں جو 20 بگورے جنہوں نے ضمیر اپنا بیچا ہے، اور اگر نظریاتی کارکن ہوتے، وہ آج پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی، اور وفاق کے اندر بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی۔ اس میں یہی ایک کوئی اتنی سائنس نہیں ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے 150 قومی اسمبلی کے ببر شیر آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ ہیں، وہ نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ جو لوگ بکے وہ ساری قوم نے دیکھ لیا ہے،
پی ٹی آئی کا کارکن ضمیر فروش نہیں ہو سکتا، ایم این اے ایم پی اے پیراشوٹر ضمیر فروش ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا کارکن نہ جھک سکتا ہے، نہ بک سکتا ہے، نہ ضمیر فروش ہو سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ کیا عثمان ڈار صاحب اپنی سیٹ نکالنے میں، سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوں گے، اور نیچے پی پی 37 کو بھی آپ لوگ کور کر لیں گے اس دفعہ کہ نہیں؟ دیکھیں بہت زیادہ اس میں ڈسکس ہو چکی ہے، ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ فیصل بھائی نے بھی سینٹر میں کھڑے ہو کے سینٹر کے اجلاس میں کہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ لیڈروں نے یہ کہا ہے کہ ہم سے مسٹیک ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اس دفعہ مسٹیک نہیں ہوگی، اس دفعہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی، اور نظریاتی کارکن جیسے دیکھیں جی، یہ عمر چیمہ صاحب کی گورنر پنجاب ان کو بنایا، کیسے کڑاکے نکالے ہیں 5-10 دن میں، نہ جھکا ہے نہ بکا ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کا کارکن اپنے آپ کو ثابت کر دیا، نون لیگ کو لوہے کے چنے چبا دیے۔ ایسا آپ نظریات کے اوپر آپ بڑا زور دے رہے ہیں، تو میں یہاں پہ ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عثمان ڈار نے تو اپنی سیاست کا آغاز ہی پاکستان تحریک انصاف سے کیا ہے، اس سے پہلے عثمان ڈار کسی پارٹی کا حصہ نہیں رہے ہیں۔ آپ کو پھر ہسٹری نہیں پتہ ان کی فیملی، سر فیملی کی نہیں، میں عثمان ڈار کی بات کر رہا ہوں۔ عثمان ڈار نے اپنا سیاسی سفر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی اس کا آغاز کیا ہے۔ میں آپ کی بات کو اس طرح سمیٹتا ہوں، جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں یا لیڈر ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ یہ پارٹی کا سہرا ہے، پارٹی کے چاند ستارے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سیٹ جیتنی ہے، پی ٹی آئی کو مضبوط کرنا ہے، تو کارکن کا حق دینا پڑے گا۔ تو پی پی 37 میں آپ سمجھتے ہیں کہ کارکن کو پچھلی دفعہ حق نہیں دیا گیا؟ دیکھو میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں اور بڑا نظریاتی کارکن ہوں۔ میں الحمدللہ وہ ٹیم کے ساتھ تھا جو پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ چل رہی ہے، اور ہم نے بڑی محنت کی۔ ہمیں کوئی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے پیارے بھائی، ہمیں ضرورت ہے، ہم سیالکوٹ کی، پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم پاکستان کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک محب وطن لوگ نہیں آئیں گے، چاہے وہ سیاست میں ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں۔ دیکھو ادھر تو جو آیا اس نے لوٹو پھوٹو بھاگو، آپ کے سامنے طریق ہے۔ یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، رمضان شریف کی مہینے میں یہ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام کے لیے پر لیا۔ ادھر ابھی تک وہ لیڈر نہیں، قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر عمران خان ہے، وہ جو ملک کا سوچتا ہے، عام آدمی کا سوچتا ہے۔ دیکھیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، مہنگائی تو اتنی نہیں تھی، ہم تو تھوڑا سا بھی اپنا کوئی چیز عالمی سطح پر مہنگی ہوتی تھی تو یہ ہمیں زرداری صاحب، بلاور صاحب، یہ نون لیگ والے جلوس جلسے لے کے سڑکوں پر آ جاتے تھے، لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف۔ اب کیوں نہیں لانگ مارچ کر رہے؟ اگر ان کے پاس یہ کہتے ہیں سب عمران خان نے یہ کیا و درا ہے، تو یہ پھر کیا لینے کے لیے آئے تھے؟ پھر انتظار کرتے عمران خان 5 سال پورے کرتا، آگے جس کو عوام ووٹ دیتی اس کو لے آتے۔ بھائی صاحب میں یہاں پہ ریکویسٹ آپ کو یہ کروں گا، آپ کو میں پھر حلقہ کے اوپر ہی لے کر آتا ہوں کہ آپ کے خیال سے اس دفعہ آپ کے وہ قول پچھلی دفعہ نظریاتی ورکر کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اس دفعہ آپ کے خیال سے نظریاتی، پہلے بھی 2013 میں بھی نہیں دیا گیا، 2018 میں نہیں، 13 میں تھوڑا سا بیلنس ہے تھا، 18 میں وہ بھی نکال دیا تھا۔ آئی صاحب اب بات یہ ہے کہ آپ کے خیال سے کون سا بندے ایسے ہیں جن کو آگے آنا چاہیے، کون سا پینل؟ میں پی پی 36 کی بھی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ حلقہ NA 73 جو نیو حلقہ بندیوں میں 67 ہو چکا ہے، اور پی پی 37، ان تینوں حلقوں میں کون سا پینل آنا چاہیے؟ دیکھیں عمران خان صاحب ہر شہر کے تمام ٹکٹ ہولڈر کو بلائیں، ان کا انٹرویو لیں، ان کی سی وی لیں، ان کی خدمات چیک کریں، جو پارٹی کا محنت جس نے کی ہے، نظریاتی کارکن ہے، وہ دن رات ایک رہا ہے، اگر اس کے پاس، کیونکہ میں آپ کو یہ آپ کے چینل کے ذریعے سے بتا دوں، ہمارے تمام سیاسی
जमातों का पार्टी वर्कर को तोलने का तराजू है कि किसके पास सरमाया उसको टिकट दी जाए। नहीं, हम इमरान खान साहब के साथ इसलिए लगे थे कि कौन अवाम के दिलों में मोहब्बत है, प्यार है, और किसको अवाम पसंद करती है, और कौन मुहब्बे वतन है, उसको टिकट दी जाए। आपके ख्याल से इस वक्त सियालकोट के दिलों में कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे पैनल में, 37 में भी, 36 में भी, और 73 में भी, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं आपके ख्याल से जिनको वो सामने हैं तो वो यहाँ से सीट्स निकाल सकती हैं? वो बंदा सीट निकाल सकता है जो अवाम के लिए 24 घंटे के लिए हाजिर है। कौन बंदा हाजिर है? कोई भी है। अगर आप अवाम के लिए, आप अवाम का दर्द रख, हमारे कुछ लीडर तो ऐसे हैं, आप उनको फ़ोन पर भी नहीं मिल सकते, उनको कहीं भी नहीं मिल सकते। वो इस्लामाबाद से आते हैं तो टिकट के उम्मीदवार हैं, और उनका मतलब ये है कि कोई पैराशूटर के तरीके से आए, कुछ सरमाए की तराजू को ऊपर रखा जाए। हो सकता है कोई कारकुन सरमाए के लिहाज से कम हो, लेकिन जो पार्टियां कारकुन को मजबूत करती हैं, पार्टियां कारकुन की दरसगाह बनती हैं, अगर एक वर्कर है उसके पास जोश, जज्बा, काम करने की हिम्मत है, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कुछ सरमाए या उसको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है तो पार्टी उसको सपोर्ट करे। अच्छा, उमर फारूक मायर, आपके ख्याल से उनको वहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए था, उनको टिकट मिलनी चाहिए थी? बिल्कुल। देखें, क्या उनको उनका हक नहीं दिया गया? सामने तस्वीर देख रहे हैं मेरी उमर फारूक मायर की, ये बनी गाला की तस्वीर है। हम खान साहब हमारे साथ खड़े हैं, यही तो 5 बंदे थे हम जो पीटीआई में थे। कौन था उस वक्त? मैं, इमरान खान साहब, ये मेरा इंटरव्यू सुन रहे होते, इमरान खान में भला क्या कहते यार, आप पीटीआई की मजबूत टीम सियालकोट में किला बनाए, आप वो टीम तैयार करें। ये खान साहब के लफाज थे। तो हमने पीटीआई को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है। जो भी लोग पीटीआई में शमूलियत की है, उनके गले में हाथ डाल के, अपने सीने के साथ लगा के उनको ओहदे, टिकटें एमएनए एमपीए की दी हैं, लेकिन वो अवाम की खिदमत में आपके सामने है। ये 3.5 साल में सियालकोट में जो डेवलपमेंट के काम हुए थे, इसमें कारकुन क्या कह रहा था, सियालकोट की अवाम क्या कह रही थी? यही कह रही थी कि जनाब आप एक रोड को शुरू कर लें, इसको कंप्लीट कर लें, इनको ग्रीन एंड क्लीन कर लें, दूसरा रोड का इफ्तिताह करते। मैं कह रहा था हर जगह, मैं अवाम की आवाज़ उठा रहा था। तो मुझे तो पार्टी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मियाँ हाजी शाहिद साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरी क़यादत मुझे कहती है, ये भाई शाहिद साहब जो बात कर रहे हैं, आप एक रोड तैयार करें, उसको क्लियर करें, वो ख़त्म हो जाए। करोड़ों अरबों रुपए के फंड मिले थे इमरान खान सीएम बाज़ार, समान बाज़ार को मैं सलूट करता हूँ। जितने विज़िट समान बाज़ार वज़ीर पंजाब ने सियालकोट के किए हैं, मैं समझता हूँ दूसरे शहरों के इतने विज़िट नहीं किए। बड़ी तवज्जो दी है, लेकिन अगर थोड़ी सी क़यादत, हिकमत अमली का मुज़ाहरा करती, ये सियालकोट में जो काम डेवलपमेंट के रह गए हैं वो 3.5 महीनों में हो गए होने थे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्हाज मियाँ शाहिद हुसैन साहब आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू को आपने सुना। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।